صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں. ہر حال میں ہر جگہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے. جب مصیبت آئے تو اور زیادہ صبر کرے اور نماز سے مدد چاہیے. اور عالم یہ ہے جب ذرا سی پریشانی آتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ حرام ہے. کیا ہے یہ؟ حریم. حدیث میں آیا جو اپنی پریشانی پہ رونا شروع کر دیتا ہے تو جو اسے ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر چیخ کے روتا ہے تو رونا حرام ہے. اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے چیخ کے رونا حرام ہے. خالی آنسو بہیں تو یہ سنت ہے. سینے کا پیٹنا، کپڑوں کا پھاڑنا، بالوں کو الجھانا یہ حرام. اسے ماتم کہتے ہیں. اور ماتم کرنا کافروں کا طریقہ ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں فرمایا یہ ماتم کافروں نے کیا، جانوروں نے کیا. اب جو ماتم کرتا ہے وہ کافروں کے طریقے پہ ہوتا ہے، وہ حسینی طریقے پہ نہیں ہوتا، وہ یزیدیوں کے طریقے پہ ہوتا ہے. ماتم ویسے شوق کے لیے کہتے ہیں لوگ، مگر یزیدیوں نے خوشی میں کیا تھا اور کافر نے غم میں کیا تھا جو قرآن شریف میں آیا. اور کوے نے سمجھے اسے
کر کے دکھایا تھا، تو اس لیے ماتم وغیرہ کرنا منع ہے۔ قرآن نے فرمایا جو اس پہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو صبر نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس آیت ہی سے ثابت ہوا کہ ماتم وغیرہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، یہ صبر کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے۔ اور آج سنی کہلانے والے بھی کتنے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں، جو حرام کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ صاف صاف اعلان ہے، ادھر کے لیے کوئی توجہ نہیں، اور اسے بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کیا۔ امام غزالی نے، امام قسطلانی نے، بڑے بڑے ائمہ کرام کئی برس پہلے، کئی سو برس پہلے یہ لکھ گئے۔ سرکار غوث اعظم غنی الطالبین شریف کے اندر بہت سے بزرگوں نے لکھا یہ ماتم کرنا حرام ہے، اور یہ ماتم آج مشہور ہو گیا ہے رافضیوں کے اندر، شیعوں کے اندر، تو یہ اب ڈبل حرام ہو گیا ہے۔ ایک تو ویسے حرام، پھر یہ ان کا طریقہ ہے جو بد مذہب ہیں، جو امام حسین کے مخالف ہیں، جو امام حسین کے ایک دم رستے سے ہٹے ہوئے دعویٰ محبت کا کرتے ہیں مگر کام عداوت کے ہیں۔ رافضیوں کا دیکھنا تو یہ معلوم ہوتا کہ محبت، مگر جب غور سے دیکھو سب عداوت ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات میں چن لیا، میں پوری کائنات میں اللہ کا چنا ہوا ہوں، اس لیے سرکار کا نام اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا رکھا۔ کیا نام رکھا چنا ہوا؟ جی ہاں، مصطفیٰ کے معنی چنے ہوئے ہیں، پتہ ہے؟ اتنی سالیں ہو گئی سن تو جی پتہ نہ ہے، خالی گاتے رہتے ہو، خالی اس سے کام نہ چلے گا، یہی تو سمجھے، جبھی تو آج کل سننی بہت جلدی بہل جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، تو اللہ نے چنا۔ کہیں آپ کسی کام سے گئے، مثال تو کپڑا ہی لینے جائیں، کپڑے بہت سے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک کپڑا آپ پسند کرتے ہیں، تو اسے کیا کہا جاتا؟ چنا ہوا کپڑا۔ سبزی لینے جائیں، سبزی بہت سی ہوتی ہے، اس میں سے آپ کو جو پسند آتی وہ لیتے ہیں، تو آپ کی نگاہوں کو کیا ہوئی؟ سبزی چنی ہوئی، کوئی بھی چیز لے اس میں سے، ہاں، تو وہ چنی ہوئی۔ تو آپ کی چنی ہوئی چیز آپ کو کتنی پسند ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی کمی نکال دیں تو آپ کا میں اتنی دور سے کپڑا لایا تم نے کمی نکال دی، میں یہ سبزی لایا تم نے کمی نکال دی، میں یہ چیز لایا، تو آپ کی چنی ہوئی چیز میں جو کمی نکالے آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسری بات ایک یہ، آپ نے جسے چنا ہے، جس چیز کو چنا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہو کہ اللہ کے علم میں کمی ہے، کمی ہے اللہ کے علم میں، جب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے میں کمی کیسی ہوئی؟ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات میں چن لیا، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو سرکار پوری کائنات میں چن ہوئے، کس نے چنا؟ اللہ نے چنا، فرشتوں نے نہیں چنا، انبیاء علیہ السلام نے نہیں چنا، خالق کائنات نے۔ اب تو سرکار میں کمی نکالے، سرکار کے علم میں، سرکار کے نور میں،
سرکار کی کسی چیز میں کبھی نکالے کہ ہم جیسے بشر ہیں یا ان کا علم ایسا ہے شیطان سے کم ہے یہ، تو وہ اللہ کے چنوبے میں کبھی نکال لیا ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں یہ سب کون ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں جو سرکار کی ذات پاک میں کمی نکالے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات میں چن لیا۔ پھر سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو چن لیا۔ میرے اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب سے، تمام رسولان اعظام کے اصحاب سے افضل ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے اصحاب، اب ان اصحاب میں کوئی کمی نکالے تو وہ کس میں کمی نکال رہا ہے؟ اب کوئی حضرت امیر معاویہ میں، حضرت ابو سفیان میں کسی میں کمی نکالتا ہے جس حدیث صحیح کی روح سے وہ اللہ میں کمی نکال رہا ہے، تو معلوم ہوا جتنے بھی رافضی ہیں یا ان جیسے ذہن رکھنے والے مرزا، شیطان، خبیث، دجال ہوں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، کہ جسے اللہ نے چنا ہے، حدیث ہے یہ، اس میں یہ کمی نکال رہے ہیں۔ تو صحابہ کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا، سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک، اور سرکار فرماتے ہیں اسی طرح میری خسرال والوں کو، میری سسرال والوں کو اللہ نے چن لیا ہے، انہیں چن لیا ہے۔ تو معلوم ہوا سرکار کے سسرال والے کون ہیں؟ ارے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن تو تھی سرکار کے نکاح میں، کیا نام تھا؟ ام حبیبہ۔ دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ اب امیر معاویہ میں کوئی کمی نکالتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے میں کمی نکالتا ہے، اللہ کے انتخاب میں کمی نکالتا ہے، اللہ کے علم میں کمی نکالتا ہے۔ اور جو علم اللہ میں کمی نکالے، جو اللہ کے علم میں کمی نکالے، جو اللہ کے چنے ہوئے میں کمی نکالے، تو یاد رکھو اس کی پیدائش میں کمی ہے، یقیناً وہ حرامی ہوگا۔ جو صحابہ میں سے کسی صحابی کی برائی کرتا ہو، کمی نکالتا ہو، تو یقیناً وہ حرامی ہوگا، کہ صحابہ کی وہ مبارک و پاک جماعت ہے جسے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ اور وہ چننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرما لے یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی ہیں۔ اب کسی صحابی کو کوئی برا کہتا ہے تو کسے برا کہتا ہے؟ وہ جنتی کو برا کہتا ہے۔ کسے برا کہہ رہا ہے؟ اور جو جنتی کو برا کہتا تو یقین جاننا وہ سب سے زیادہ برا ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ جبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام، کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، فرماتے ہیں سرکار جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کا اسی میں خاتمہ ہوا تو وہ بھی جنتی۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا، تو سرکار نے بھی فرما دیا وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ اور سرکار نے پھر اس کی شان کو بیان فرمایا، اس کی عظمت کو بیان فرمایا کہ وہ ایسا عظمت والا ہے، ایسا بلندی والا ہے جو اسے ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور اسی حالت میں دنیا سے جائے تو وہ بھی جنتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں، حضرت ابو سفیان جنتی ہیں، حضرت ہندہ جنتی ہیں،
حضرت وحشی جنتی ہیں، حضرت عمر ابن عاص جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ مولا علی کی تو شان ہی نرالی، صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی ہے، تو سمجھے صحابہ کرام میں چلے ہوئے سب سے افضل ہیں۔ تو عام صحابہ یہ سب سمجھے اللہ نے سب کو چنا، تو یہ سب جنتی ہیں، اور جس نے انہیں ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ، تو جس نے حضرت امیر معاویہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا دنیا سے گیا، وہ کون ہو گیا؟ جس نے حضرت ابو سفیان کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ کون ہوا؟ اب وہ ان کی ایسی شان ہے کہ انہیں دیکھ لے تو جنتی ہو جائے، اور یہ ایسے سندے نالائق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان اور سندے صحابہ کرام پہ طنز کستے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو امیر معاویہ کی برائی کرتا ہو تو جان لینا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کی برائی کرتا نظر آئے کہیں بھی، سمجھ لینا فوراً کہہ دینا یہ جہنمی کتا بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ یہ جہنمی کتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صحابہ کرام کی برائی کرتے ہوں۔ ہمیں اس آدمی کی ضرورت، اس سے محبت کریں جو صحابہ کرام کی تعریفی کرتا ہو اور اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ دونوں سے جو محبت کرے وہی سمجھے ہماری نظر میں قرآن نے ہمیں ذہن دیا ہے اور علم دیا ہے، ہمیں بتایا ہے وہی صحیح ہے۔ وہی حدیث نے بتایا ہے جو دونوں سے رکھتا ہو، اگر صرف جو صحابہ سے رکھے اہل بیت سے نہ رکھے تو وہ بھی غلط ہے، اور جو اہل بیت سے رکھے صحابہ سے نہ رکھے وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم دونوں پہ سمجھے ہمیں بھروسہ یقین رکھنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت ایسے ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کا سفینہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل البیت کا سفینۃ نوح، آپ فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ طوفان سے، وہ سیلاب سے، وہ آفت سے، پریشانی سے بچ گیا۔ اور سفینہ کیا ہے؟ جو سمندر میں، جو دریاؤں میں چلتا ہے۔ اب وہ کیسے چلتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ سفینہ چلتا ہے تو ستاروں کے اشارے پہ چلتا ہے، ویسے سمندر میں راستہ پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہوتا ہے، ستارہ دیکھ کے سمجھے سفینہ چلانے والا جسے ناخدا کہتے ہیں وہ راستہ طے کرتا ہے کہ ہمیں ادھر جانا ہے، تو وہ تارا ادھر ہے تو اسی تارے طرف جائے گا، ویسے وہاں راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ستارے کے اشارے پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا ایک تو کشتی پہ سوار ہونا ضروری ہے دریا کو پار کرنے کے لیے، اور دوسرا ستارے کا ہونا ضروری ہے۔ صرف کشتی پہ سوار ہے اور اسے ستارے کی روشنی نہ ملی پھر بھی سمجھے وہ ہلاک ہو جائے گا، سمندر میں ڈوب جائے گا، یا صرف سمجھے وہ صرف ستاروں کو دیکھ رہا اور کشتی پہ سوار نہیں، جب بھی وہ ہلاک ہو جائے گا تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم اہل بیت اطہار جو ہے پیارے آقا کی اطاعت جو ہے وہ کشتی ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ ستارے ہیں۔ تو ہمیں اس دریا کو پار کرنا، اس دنیا کو پار کرنا، دونوں کی ضرورت ہے، کشتی کی بھی ضرورت ہے، ستاروں کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں گے اور صحابہ کرام سے بھی محبت۔ جب تک یہ دو محبت نہیں ہوگی کشتی ہماری پار نہیں ہوگی، اور جن کے پاس یہ دونوں محبتیں ہوتی ہیں، یہ دونوں دولتیں ہوتی ہیں، انہی کا سفینہ پار ہوتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو ہمیں دونوں سے محبت کرنا ہے، دونوں سے پیار کرنا ہے، ایک سے نہیں۔ آج کچھ لوگ جو ہیں اہل بیت اطہاری کے گیت گاتے ہیں، صحابہ کی برائی کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہیں، اور جو صرف صحابہ کی چند محبت کا دم بھرتے ہیں اہل بیت اطہار کو نظر انداز کر جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں۔ ہمیں دونوں کے طریقے کو اپنانا ہے۔ آپ سمجھے امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کچھ ایسے ہیں صحابہ کرام کی برائی نہیں بلکہ گالیاں بکتے ہیں، اور امام حسین کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کچھ سیدھے سادھے ایسے سنی مسلمان بھی ہیں جو ان کے اس میں جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھنسنے کے بعد وہ بھی حرام کاری کا شکار بن جاتے ہیں۔ آج دیکھو محرم کا مہینہ آتا ہے تو کتنا سمجھے
کتنا ببال سا ہونے لگتا ہے، کتنی غلط باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تعزیہ بنانا سب سے زیادہ ناجائز حرام، سب سے زیادہ ناجائز و حرام ہے۔ تعزیہ کیا؟ تعزیہ بنا تعزیت سے شوق کے لیے کہا جاتا ہے، اور قرآن نے شوق کو منع فرمایا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو، قرآن نے فرمایا صبر کرو، اور نماز اور صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم میں جب کوئی قتل کیا جائے تو اسے مردہ نہ کہو۔ تو امام حسین مردہ ہیں؟ بولو، ارے زندہ ہیں۔ تب زندہ ہیں تو ان کا ہم شوق کیوں منائیں گے؟ شوق منائیں گے؟ نہیں منائیں گے۔ قرآن نے انہیں تو مردہ کہنے ہی منع فرما دیا، اور فرمایا تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں، زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں۔ اب کوئی اگر انہیں مردہ سمجھ کے یہ ماتم کر رہا ہے کہ حسین قتل ہو گئے، مردہ ہو گئے، تو اس کا مطلب وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو ہی نہیں سمجھا وہ۔ اور آج کل زیادہ تر ماتم اس لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے سمجھے یہ گلی گلی گھمایا جاتا ہے، تعزیہ کہیں طاقت یہ تمام ہوتا ہے، اور طرح طرح کی اس میں خرافات ہوتی ہے۔ کتنی جگہ تو تعزیوں میں مورتیاں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی جی بتا رہے مثال لگی، میرے پاس بھی بدائیوں شریف سے فون آیا 10 محرم کو، اب بتائیے مورتی پہ، بتائیے اللہ کی پناہ کتنا حرام والا یہ حرام۔ سیدہ طاہرہ خاتون قیامت و جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان ہے جن کا چہرہ کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اتنی پردہ والی تھیں جن کے پردے پہ تمام دنیا کی پردہ والی عورتوں کے پردے قربان ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے پردے کا یہ عالم کہ حدیث میں آیا جب سیدہ فاطمہ میدان قیامت میں حشر کے میدان میں پہنچیں گی تو حکم ہوگا اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، آنکھیں بند کر لو، نیچے کر لو۔ تمام اہل محشر کی نگاہیں نیچی ہو جائیں، سب نیچے جھکا لیں گے، بند کر لو۔ اعلان ہوگا بند کر لو، آنکھیں نیچے کر لو۔ سب کیوں؟ کہ نبی کی لاڈلی، نبی کی پیاری بیٹی، دنیا اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جن کی حیا عفت پہ، جن کی پردہ داری پر ساری نیک عورتوں کی پردہ داری قربان، وہ اب یہاں سے کوچ کرنے والی جانب جنت کو جا رہی، لہٰذا تم سب لوگ پردہ کر دو۔ تو تمام لوگ پردہ کریں گے، اور ایسے نہیں سیدہ فاطمہ جائیں گی جبکہ پردے کی حالت میں ہوں گی، اور 70,000 حوریں ان کے آگے پیچھے ہوں گی، اور وہ حوریں بھی سیدہ فاطمہ کی شکل جیسی ہوں گی۔ اگر کوئی سید کو نہ دیکھے تو سیدہ فاطمہ کو پہچان نہ پائے سیدہ فاطمہ کون ہیں یا حوریں کون ہیں۔ اتنا ان کا پردہ ہوگا کہ سارے کے سارے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں گے، جھکا لیں گے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کوچ کریں گی، جنت میں جائیں گی۔ اللہ اکبر، ان کی یہ شان ہے۔ اور انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سمجھے لوگوں نے ہم مجسمہ بنایا، مورتی بنائی، شکل بنائی، اور اس پہ سیدہ فاطمہ کا نام لکھا، وہ تعزیہ۔ انہیں شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو، بے حیاؤں کو؟ تو بتاؤ، وہ فاطمہ جس کا چہرہ کبھی چاند سورج نہ دیکھا، اس کا مجسمہ بنا کے تعزیہ وغیرہ میں لگا کے گھما رہے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ بھی کیا بے عزتی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ گندے، یہ نکمے، یہ رذیل، یہ ذلیل، یہ کمین سیدہ فاطمہ سے کھلی دشمنائی نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرو۔ ارے سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے تقوی و طہارت پہ پوری دنیا قربان ہے۔ اب تم نے اس طرح سمجھے ان کے مجسمے کو بنا کے گھمایا تھا، کیا دخل بارہ میں شرم نہیں آتی؟ مسلمان کہلاتے ہو؟
بے حیاؤ، تم نے آخرت کا عذاب لینے کا سمجھے یہ سامان پیدا کیا ہے۔ ایسے نالائقوں کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، اور یہ ماتم گیری، تعزیہ گیری سے حرام کاری کو، یہ جہنمی کام کو فوراً چھوڑ دیں۔ یہ جہنمی کام ہے، یہ یزیدیوں کے کام ہیں، سنیوں کے کام نہیں ہیں۔ آج کتنے مسلمانوں کے اندر حرام کام ہونے لگے، کربلا کے نام پر ایک نہیں کتنے حرام کام کرتے کہ مہندی چڑھاتے ہیں، اور جہاں دیکھو وہاں کربلا بنائے رکھیے۔ انہیں شرم نہیں آتی بے حیاؤں کو؟ ان کا باپ مرے اور قبر بنائی جائے اس کی شاہجہاں پور میں، اور کہیں قبر اس کی دہلی میں بھی ہے، اور کہیں قبر اس کی بریلی میں بھی ہے، اور کہیں قبر اس کی اجمیر میں بھی ہے، تو ایک ہی جگہ تو ہوگی سمیر۔ کربلا تو وہ جہاں امام حسین شہید ہوئے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے جب بنا رکھی، یہ سب ناجائز و حرام ہے، اسے کربلا کہنا حرام۔ اور یہ مائک ہے، مائک کہا جائے گا، اور کوئی کہنے لگا یہ مائک کا رومال بولو تو مائک ہو جائے گا، جھوٹ ہوگا یہ؟ ارے جھوٹ ہے نہیں، رومال ہے یہ، اسے کوئی مائک کہنے لگ۔ کربلا ہے کوفہ میں، کوفہ سے آگے الحمدللہ ہم پہنچے ہیں، شریف بھائی پہنچے، بابو بھائی بھی تھے، رئیس بھائی بھی تھے، بہت سے لوگ تھے۔ کربلا کی زیارت ہے، امام حسین کا کرم ہوا کہ انہوں نے بلا لیا نہ ہم جیسا سمجھے بیکار آدمی، وہ جن کی پاکی کا اعلان اللہ تعالیٰ کرے، سمجھے تو وہاں سمجھے انہوں نے بلایا، ان کا دیدار ہوا، یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ ہر ایک نہیں پہنچتا امام حسین کی بارگاہ تک، اور وہاں دیکھا کہ وہاں رافضی لوگ بہت ہیں، شیعہ لوگ بہت ہیں، مگر کتنی بے حیائی یہاں پہ کر رہے، ظاہر میں وہاں نہیں دیتی، حالانکہ بے حیائی وہیں سے پیدا ہو، انہی لوگوں سے پیدا ہوئی۔ مہینہ نے تو حد کر دی بے حیائی کی، وہ کوئی سیدہ فاطمہ کا مجسمہ نہیں بناتے ہیں، اور یہ تو کہیں امام حسین کا، کہیں امام حسن کا، کہیں کسی کا بناتے ہیں۔ اب جھوٹی باتیں کتنی بناتے ہیں، کہتے فلاں بزرگ سے پوچھا یہ تعزیہ داری کیسا ہے، تو وہ خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد دیکھا کچھ بچے آئے لنگڑیا پھنگڑیا بجاتے ہوئے، تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے گئے، بولے کیوں حضرت کیا بات ہے؟ چلنے لگے، بولے بھائی ایسا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم بناؤ یا مت بناؤ۔ بولے کیوں؟ میں نہ سے ناجائز کہوں گا نہ جائز۔ بولے ابھی میں نے دیکھا سرکار امام حسین اس کے ساتھ میں تھے۔ یعنی ایسی جھوٹی باتیں حرام کاری ہیں، بزرگوں کی طرح نسبت کرنا۔ میں نے بہت سے ایسے واقعات پڑھے، آج سے نہیں بہت دنوں سے پڑھتا ہوں، پڑھائی کے دوران میں پڑھتا، مجھے پڑھتے ہوئے قریب 35-40 سال ہو گئی، سمجھے؟ ہاں لکھا ہے، کوئی کہتا بار سے باپ کو دیکھا تعزیہ کرتے ہوئے، کوئی کہتا فلاں جگہ، میں نے بہت سے میرے پاس کتابیں رکھی ہیں، ایسی بات نہیں، کوئی کہتا فلاں بزرگ کی بات پہنچے تو انہوں نے کیا بولے ہاں یہ غلط ہے سب، بولے غلط ہے بولو ہاں، بولے آپ چلیے امام باڑے میں سے نکال دیجیے، کرے وہ بزرگ گئے امام باڑے میں، دیکھا جائے کہ انہوں نے ہاتھ لگانا چاہا تازی کو، اس تخت کو دیکھا، ایک طرف امام حسن کھڑے، ایک طرف امام حسن، فوراً چلے آئے، بولے بھیا ایسا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تم جیسا چاہو۔ ایسی جھوٹی باتیں۔ میں نے پوچھا وہ کون بزرگ ہیں، نہ نام نہ کچھ، خالی ایسے جھوٹی باتیں۔ یہ لوگ ہیں جو خود جھوٹے ہیں اور جھوٹی باتیں یہ بناتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں استفتاء آیا، سوال آیا اسی طرح کے، بولے فلاں بزرگ کے بارے میں ایسا عقیدہ، وہ کہتے انہوں نے منع نہیں کرا، انہوں نے امام حسین کو امام حسن کو دیکھا، تو آپ نے لکھا سوال کے جواب میں سب جھوٹ ہے۔ کیا وہ بزرگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو ان کی تشریف آوری کے بعد میں، وفات کے بعد میں یہ باتیں انہوں نے جھوٹی بنائی کہ میں تو ابھی حیات ہوں، زندہ ہوں، تو میرے بارے میں لوگوں نے اڑا دیا کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ کتب خانے سے علم اٹھاتے ہوئے کربلا تک گئے۔ بولے میرے بارے میں لوگوں نے، اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ نبی جلد کے اندر، آج بھی لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ تو یہ بتائیے اس طرح یہ مکار، اس طرح یہ جھوٹے، اس طرح یہ قذاب، انہیں
शर्म व हया नहीं। कभी बार से पाक पे बहतान लगाते हैं, कभी किसी और पे लगाते हैं, कभी मदार पाक पे बहतान लगाते हैं, कभी गरीब नवाज पे बहतान लगाते हैं, कभी इसको इमाम इसके मोहब्बत सैयदी आला हजरत पे लगाते हैं। जब ऐसे ऐसे बुजुर्गों को ये मक्कार, ये झूठे कज़ाब नहीं छोड़ते हैं तो हमें तुम्हें क्या छोड़ेंगे। कुछ